اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ کبھی انسان حالت غم میں ہوتا ہے اور کبھی انسان حالت خوشی میں ہوتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت غم میں سے خوشی نکالتا ہے اور کبھی خوشی میں سے غم کو نکالتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جب تنگی آئے گی، غم آئے گا تو اس کے ساتھ راحت بھی ملے گی، اس کے ساتھ خوشی بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو یا اپنے اس فرمان کو دو بار دہرایا ہے، یعنی ایک جیسے الفاظ یا ایک جیسی آیات دو بار آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس لیے مفسرین قرآن نے، مشائخ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ایک غم دے گا تو دو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا، اگر ایک تنگی آئے گی تو دو آسانیاں بھی ملیں گی۔ لیکن انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب خوشی کے لمحات آتے ہیں تو وہ گزرتے معلوم نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا، یعنی خوشی آئی اور خوشی گزر گئی۔ کیوں؟ جب خوشی ملتی ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب غم آتا ہے تو غم کا انسان کو احساس ہوتا ہے، جب احساس ہو جاتا ہے تو وہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے لیکن انسان کو وہ لمبا بہت لگتا ہے، اس کا دورانیہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب دورانیہ غم کا بڑھ جاتا ہے یا گردش ایام جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے تو انسان دھیرے دھیرے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خارجی حالات ہیں، یعنی جو بیرونی حالات ہیں وہ ناموافق ہو گئے ہیں، جو انسان چاہ رہا ہے ویسا ہو نہیں رہا۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں ذلت ملتی ہے۔ کبھی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے تو جب انسان کامیابی کے یا کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ تو یوں عزت جو ہے وہ ذلت میں بدل جاتی ہے یا خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے۔ ایک تو یہ بیرونی یا خارجی حالات ہیں جو انسان کو زچ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ گردش ایام میں یا حالت غم کے اندر انسان ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذلت کا نظام بیرونی طور پہ چل پڑتا ہے پھر اپنے اور پرائے یک زبان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان تیر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا باہر کے حالات اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور انسان کا پے در پے نقصان ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، صحت ہے تو اس میں زوال آ رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اولاد ہے تو وہ نافرمان ہو رہی ہے، یعنی کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو وہ چھن رہی ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے۔ تو ڈوبتے ہو میں نے کیا کہا؟ دیکھتے سب ہیں لیکن سہارا کوئی نہیں دیتا، بلکہ الٹے جو ہے وہ کوسنے دیے جاتے ہیں، زہر آلودہ جو ہے وہ طنز کیا جاتا ہے، طنز کے تیر جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے پرایوں کی باتیں ہیں، طنزیہ، یہ انسان کو اندر سے بھی توڑ دیتی ہیں۔ جب تک انسان کے حالات کا اثر اندر نہیں جاتا تو انسان حالات سے لڑتا رہتا ہے، وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ میرے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب اپنے اور پرائے طنز کے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ والو انسان اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ اب کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ تھک ہار کے چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر لی ہے، اب اپنے بھی پرائے بھی کہتے ہیں کہ کامیاب اس نے نہیں ہونا، تو انسان مایوسی میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گا۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے،
ज़माने में किसी को भी ये बात इतनी गहराई के साथ समझ नहीं आएगी, चाहे मैं जितना भी इस मजमून को, इस नुक्ते को तफसील के साथ खोलता रहूं, जितना बच्चियां इस बात को समझेंगी कि जब बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, जब रिश्ता शुरू किया जाता है, यानी देखना रिश्ता शुरू किया जाता है, उस बच्ची से पूछें उस वक्त उसके जज्बात क्या होते हैं। चेहरा खिला हुआ है, खुशी है, नए कपड़े पहने जा रहे हैं, मेहमानों के साथ जो है अच्छा सलूक किया जा रहा है, अपने इखलाक का मुजाहरा किया जा रहा है। क्यों? आगे एक उम्मीद नज़र आ रही है कि मैंने एक नई ज़िंदगी जो है वो शुरू करनी है। अब वही बच्ची जो इतनी खुश इखलाक है, ठीक है, और उम्मीद का दामन जो है वो थामे हुई है, बल्कि हद से ज़्यादा खुद एतमाद भी है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे वालिदैन जो है वो खाते पीते हैं, अच्छी फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारा घर बार जो है अच्छी सोसाइटी के अंदर है। अब जब सारी नज़रें उसकी असबाब के ऊपर होती हैं, उसको कहीं पे भी अपनी नाकामी नज़र नहीं आ रही होती। उसको तो ये होता है बस लोग आएंगे, मुझे पसंद करेंगे और तारीख तय हो जाएगी, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, चल सो चल। लेकिन जब उसी बेटी के साथ, उसी बच्ची के साथ क्या होता है कि पहला रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, हल्की सी खुशी जो है वो मांद पड़ती है। क्यों? उसको पहले बड़ी खुद एतमादी होती है। फिर जब एक रिश्ता टूटता है, दूसरा टूटता है, या इनकार होता है, फिर दूसरा इनकार होता है, फिर चौथा इनकार होता है, फिर पांचवा इनकार होता है, तो हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है, ठीक है। जब 3-4 रिश्ते इनकार करके चले जाते हैं तो क्या होता है कि पहले पराये जो है वो पूछते हैं, हाँ बात बनी है कि नहीं बनी। पहले पराये, फिर पराये जो है ना वो ये बातें शुरू करते हैं, पता नहीं क्या ऐब है, क्या डिफेक्ट है कि लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई रिश्ता लेकर राजी नहीं है, वल्लाहु आलम अंदर क्या बात है। फिर जब ये बात लंबी हो जाती है, यानी ये गम के अयाम या ये आजमाइश लंबी हो जाती है, तो फिर अपने भी घर वाले भी शुरू हो जाते हैं, पहले रिश्तेदार, फिर घर वाले भी शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं है, ये है ही मनहूस है, इसके नसीब ही सड़े हुए है ही बदबख्त है। जब कोई आता है कोई ना कोई रंग में भंग डाल जाता है, इसका पता नहीं होना ही नहीं है। जब अल्लाह वालों ये वाले फिक्रे आते हैं और उधर से परायों की बातें आती हैं, फिर पराये और अपनों के जो तीर हैं जहर आलूदा, ये उस बच्ची को अंदर से तोड़कर रख देते हैं। फिर जब रिश्ता आता है, माँ बाप कहते हैं जाओ चाय लेकर जाओ, जाओ खाना लेकर जाओ, यानी दिखाना तो है ना। अब उस बच्ची से पूछें वो कैसे बोझल कदमों के साथ न चाहते हुए आती है। कितनी बच्चियां हैं जो यहां आके मुझे कह चुकी हैं कि हज़रत साहब हमारी बात हो गई, अब हम करवाना ही नहीं चाहते, हम रिश्ता करवाना ही नहीं चाहते। हालांकि उम्र जो है क्या है, 26 साल, 27 साल, 28 साल रिश्ते की उम्र है, जो मुनासिब उम्र होती है वो उम्र है। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से रिश्ते देखे जा रहे हैं, बात बनती है, अखबार ख़त्म हो जाती है, या मंगनी होती है तो टूट जाती है, तो अपने और परायों के रवैये ने जहां उसको खारजी तौर पे उसकी शख्सियत को मस्क किया है, वहीं पे बातनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे भी तोड़ कर रख दिया है। तो इंसान की यानी बेटी की जो शख्सियत है वो क्या हो गई, लीरो लीर बिखर गई। तो अंदर क्या आ गई, मायूसी। तो अल्लाह ने जब मायूसी अंदर आना शुरू हो जाती है, तो फिर उस वक़्त उन अयाम के अंदर कोई 2 बोल मीठे बोल दे तो सारी ज़िंदगी इंसान उसका एहसान नहीं बोलता। क्यों? वो जो 2 मीठे बोल हैं वो उस मायूस इंसान को नई ज़िंदगी अता कर देते हैं। लेकिन इंसान के साथ अलमिया क्या है कि जब इंसान को खुशी मिलती है तो वो रब को भूल जाता है। बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ सुनी। जब इंसान को खुशी मिलती है तो क्या करता है, वो रब को भूल जाता है। जब इंसान को गम मिलते हैं तो उसके दोस्त अहबाब उसे भूल जाते हैं। क्यों? ये जितने हमारे साथ रिश्ते हैं ये खुशियों के हैं, ये गम के नहीं हैं। कसमें खाई हुई हैं, गम और खुशियां हमारे साझे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप अभी 2 देगें बाहर रखें सड़क के ऊपर, उनमें पानी डाल के सिर्फ सादा, तो उनके अंदर वो जो चम्मच होता है, कड़छा होता है, वो मारें थोड़ी देर के लिए, देखें मजमा कैसे इकट्ठा होता है। समझ आ गई? 2-4 देगें बाहर सर्विस लेन पे रख के जरा उनको खड़काएं, देखें मजमा कैसे इकट्ठा होता है। तो अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो अंदर तो कोई आके भी नहीं पूछता कि अंदर जिਉਂदे हो या मर गए हो, किस हाल में हो। तो दुनिया है हंसने वालों की,
کن کی ہے؟ ہنسنے والوں کی. جو رو رہا ہو رونے والوں کی یہ دنیا نہیں ہے. تو یہ انسان کے ساتھ المیہ ہے یا انسان کی یہ کم بختی ہے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتا ہے, جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو اس کو اپنے بھول جاتے ہیں. اس لیے رب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر لکھتے ہوئے جو اس کے معرف کو بیان فرمایا ہے, اس میں ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معنی یہ ہیں یا اس کے معرف یہ ہیں کہ انسان خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھولے اور غم کے دنوں میں اللہ تجھے نہیں بھلائے گا. تو جب اللہ بولو ہم خوشی کے ایام میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر غم کے ایام کے اندر مخلوق خدا بندے کو بھلا دیتی ہے. کیوں؟ مخلوق تو تبھی یاد کرے گی جب اللہ یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب انسان پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, اب اس وقت یا اس مقام پہ آ کے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دو بول میٹھے بولنے والا مل جائے, کوئی سہارا دینے والا مل جائے, کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا, کوئی ایسا سہارا مل جائے جس کا دامن وہ تھام لے تو اس دلدل سے نکل آئے. تو جب ان حالات کے اندر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مسیحا بن جاتا ہے. اب وہ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے, وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی وظیفہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے جو اس کو اس بغیر کے اندر سے نکال دے. تو جب انسان مایوسی کے اندر گر جائے, ہر طرف سے حالات جو ہے وہ ناموافق ہو جائیں, کہیں امید کی کرن نظر نہ آئے, تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو تب رب نظر آتا ہے. جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر رب نظر آتا ہے. تو جب سب نظر آتے ہیں تو پھر تب رب نظر نہیں آتا. یہی بات میں نے پہلے کی ہے دوسرے طریقے کے ساتھ کہ جب خوشی ہوتی ہے تو رب بھول جاتا ہے, جب غم ہوتے ہیں تو مخلوق بندے کو بھلا دیتی ہے, پھر رب یاد آتا ہے لیکن مخلوق یاد نہیں کرتی, وہ پوچھتی بھی نہیں ہے کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو. تو مایوسی کے اندر جو اللہ رب العزت کا قرآن انسان کو نئی زندگی دیتا ہے, وہ آیات مبارکہ جو ایک روح پھونک دیتی ہیں, ان تمام آیات کی جو امام ہے آیت وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے پہ قرآن نازل کیا ہے, اس میں سے ایک آیت ہے جس کے اندر امید ہے, یعنی وہ سب سے بڑی آیت ہے امید کی, اور وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میں نے اس آیت کو اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے, روک رکھا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس دن جب غم کی گھڑی ہوگی, پریشانی کی گھڑی ہوگی, افراتفری کی گھڑی جو ہے وہ ہوگی, تو اس وقت یہ ایک امید اللہ نے مجھے دلائی ہے کہ اللہ میری دعا کو میری امت کے حق میں قبول کرے گا, کہ میری شفاعت کو میری امت کے حق میں قبول کرے گا. جیسے میں اللہ سے مانگوں گا اللہ ویسے ہی مجھے عطا کرے گا, کیونکہ رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب لوگوں سے پوچھا گیا, یعنی جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے, تو جو اہل علم ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دیجئے اگر یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں, لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. جب کوفی یہ سوال کر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. یہ آیت امید کی ہے, یہ امید والی آیت ہے, لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امید والی آیت یہ ہے, یہ درست نہیں ہے. میں اہل بیت سے ہوں,
اور میں نے کیا سنا ہے یا میں کیا جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امید والی آیت ہے وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے۔ تو اللہ اس کا پرتاؤ اللہ اپنے محبوب کی امت پہ بھی ڈالتا ہے کہ جب انسان امید کا دامن نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدیں رکھتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ بندہ رب کی عطا کے اوپر جو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ جس نے سورہ والضحیٰ پڑھی، اللہ رب العزت اس کو جتنے دنیا میں یتیم ہیں اور مسکین ہیں ان کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنے مسکین ہیں، جتنے یتیم ہیں، ہر یتیم کے اوپر 10 نیکیاں، ہر مسکین کے اوپر 10 نیکیاں، یا یوں سمجھ لو کہ جتنے دنیا بھر میں یتیم ہیں یا مسکین ہیں ان کی جتنی تعداد ہے اس کو 10 سے ضرب دو گے تو جو تعداد نکلے گی اس تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو اپنے معمولات کے اندر سورہ والضحیٰ کو شامل کر لے گا پھر اللہ اس کو وہ نعمت عطا کرے گا جس سے کملی والا راضی ہوگا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا، اب جو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، تو یہ بات سنیں گے تو آج کی بات مکمل ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ایک مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت روک دیا، تو کیا ہوا کہ پہلے پرایوں نے باتیں شروع کی۔ کنہوں نے؟ پرایوں نے، کفار مشرکین نے باتیں شروع کی۔ جب وہ سلسلہ رکا ہوا، اس کا دورانیہ، اللہ سے رابطے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اس کا دورانیہ جب بڑھ گیا تو آزمائش کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مضطرب ہیں، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں کہ اللہ سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، آسمان سے خبر کیوں نہیں آ رہی، وہ فرشتہ یعنی جبریل دوبارہ کیوں نہیں آ رہا، وہی دوبارہ کیوں نہیں آ رہی۔ اب انتظار یار کے اندر بے تابی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اضطراب کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اب اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پریشان ہیں باطنی طور پہ، اور ظاہری جو ماحول ہے وہ الگ جو ہے وہ طنز کے تیر جو ہے وہ زہر آلودہ چلا رہا ہے۔ اب یہ نظام چلتا رہا، نظام چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف ٹھیک نہیں تھا، یعنی آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، تو 3 راتیں آپ اٹھے نہیں ہیں عبادت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی استراحت فرماتے رہے، آرام فرماتے رہے، اٹھے نہیں ہیں۔ تو ام جمیل نے طنز کی، تانا دیا کہ معاذ اللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اب پرائے تو پہلے ہی بک بک کر رہے تھے، جب اپنوں نے بھی تانا دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو گیا۔ تو یہ بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں 2 4 5 دفعہ جب انکار ہو جاتا ہے یا رشتہ یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے تو پرائے پہلے باتیں شروع کرتے ہیں، پھر رشتہ دار شروع ہو جاتے ہیں، پھر گھر والے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ہی بدبخت ہے، اس کے نصیب ہی اچھے نہیں ہیں، اس کا نہیں ہونا کہیں پہ بھی۔ تو پھر اس بچی سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سورۃ والضحیٰ کا پس منظر، شان نزول سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے پوچھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ کیا بیتی تھی کہ جب پرایوں نے تانے دیے پھر اپنے بھی ساتھ شروع ہو گئے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈارس کو بندھانے کے لیے، ہمت جو ہے وہ بندھانے کے لیے اپنی رحمت نازل نہیں کی بلکہ موگے کھول دیے رحمت کے، اور رب نے قرآن اتارا اور اس کے اندر ایسا انداز کلام جو ہے وہ اپنایا کہ وہ سارا جو غم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ تھے، اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے، وہ سارا غم جو ہے 11 آیات نے غلط کر دیا، ختم کر دیا، اور رب نے قرآن اتارا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ودعک ربک وما قلی، یہ کہتے ہیں کہ تو چھوڑ دیا ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کس نے کہا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں
قسمیں کھائی ہیں تاکہ اندر حوصلہ پیدا ہو، یقین پیدا ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ دیکھیں جس طرح ہم کسی کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے یا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، ہم نے دانستہ طور پہ کوئی اس کی دل آزاری نہیں کی ہوتی، لیکن وہ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے سے زیادتی کی ہے، تو پھر ہم اس کو یقین دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ دی قسم میں میرا کہن ہرگز ہے مطلب نہیں سی، تو یقین کر میں بچیاں دی قسم کھانا میں گل نہیں کہی۔ تو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنی صفائی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی انداز کلام جو ہے وہ اپنایا ہے، جیسے دوست کو جو ہے یقین دہانی کراتا ہے کہ یار اے کام میں نہیں کیتا، وہ اینجی بکواس کرندے نے بکندے نے پرائے، کیونکہ وہ جلتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں قسمیں کھا رہا ہوں والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرا تو ہر آنے والا پل گزرے ہوئے سے افضل ہے، میں نے تجھے کیسے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 5 ہے، وہاں آ کے تو رب نے موگے کھول دیے، یعنی حد ہی کر دی ہے نوازنے کی۔ تو رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آدم سے خطا ہوئی، آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جو ہے وہ مجھے منانے میں لگے ہوئے، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ کتب ہیں زمانے کے، غوث ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، سارے مجھے منانے پر لگے ہیں۔ ہر مخلوق، ہر بندہ، ہر امت کا فرد مجھے منانے پہ لگا ہوا ہے کہ اے اللہ راضی ہو جا، اور میں خدا ہو کے قرآن اتار رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تو راضی ہو جا، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے بک بک کیے جا رہے ہیں، یہ ایسے بک بک کیے جا رہے ہیں، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں قسمیں کھا رہا ہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، 2 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اپنے محبوب کو کہ میں نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑا ہوتا تیرا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے اچھا ہوتا، بدتر ہو جاتا۔ جس کو رب چھوڑ دیتا ہے اس کا تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور تیرا کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے سے بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں سن، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو عش کر اٹھے گا، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ تو اللہ نے جب یہ قرآن اترا، یعنی یہ 5 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، کل اس کی 11 آیات ہے، یہ جو پہلی 5 آیات میں نے پڑھی، جب یہ قرآن اترا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غم کی حالت تھی وہ اب بدل گئی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، یا غم اور خوشی سے اللہ نے اس کو عبارت کیا ہے، مزین کیا ہے۔ اگر حالات ایسے آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو گئے ہیں کہ آپ تمام وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں، دنیا کے اسباب اختیار کر کے آپ اکتا گئے ہیں، کہیں پہ بھی بند نہیں پڑ رہی، تمام رستے جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، کامیابی کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے، جادو ہے تو اس نے برباد کر دیا ہے، یا غلط وظائف پڑھ کے جو ہے وہ شرائط کے بغیر رجت کا شکار ہو گئے، اس سے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اجڑ گیا ہے، یا مالی طور پہ یعنی کاروباری طور پہ جو ہے وہ آپ کنگال ہو گئے ہیں۔ اس طرح بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کے رشتے دیکھ کے جو ہے وہ آپ پریشان ہو گئے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا روزگار کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بیماریاں ہیں کہ بیماریوں نے اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ نہ جسم کے اندر سکت رہ گئی ہے، جان رہ گئی ہے، اور نہ جیب کے اندر مال رہ گیا، ہر طرح سے آپ ٹوٹ چکے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ بھی تانے دے رہا ہے اور اپنے بھی تانے دے رہے ہیں۔ ذرا جاگتے رہے گا، اپنے بھی زج کر رہے ہیں، اپنے بھی ذلیل کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کی مصیبت جو ہے وہ ختم ہونی ہے، کب ان کی جو ہے وہ کٹنی ہے۔ اب اپنے بھی یہ زہر آلودہ تیر چلا رہے ہیں۔ تو بس اللہ والو سمجھ لو کہ اب گھڑی آ گئی ہے کہ اللہ تمہارے
تمہارے حالات بدلنے والا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر اس کا ایمان قوی ہوتا ہے تو اللہ اس مقام پر لے کر آتا ہے۔ نہیں آپ سمجھ رہے، بڑا اہم فکرہ دینے لگا ہوں۔ بندے کو رب اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ جب اس کو اپنے بھی اور پرائے سب چھوڑ دیتے ہیں، تب یہ کیا کرتا ہے۔ اس مقام پہ اگر آپ غلطی کر بیٹھے تو اللہ والو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میں 100% آپ کے جذبات کو الحمدللہ سمجھتا ہوں۔ ان تمام مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے میں خود گزرا ہوں۔ جو لوگ عملیات کی دنیا میں پھنستے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میرے سے زیادہ کیا کون جانے گا۔ ہم نے ساری زندگی اسی کام میں تو لگائی اور الحمدللہ ابھی بھی لگا رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ یہ وہ نہیں سمجھتے جو کل تک کہتے تھے رجعت نہیں ہوتی، ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے، انسان کیسے کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو کتے سے بھی، خارش والے کتے سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے، اسے پوچھو وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن شافعی کیا کہہ رہا ہے کہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، اللہ کی یہ سنت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کی یہ ترتیب ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کے آزمانے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو اتنا آزماتا ہے کہ اس مقام پر لے کر آتا ہے۔ پہلے پرائے چھوڑتے ہیں، پھر اپنے چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے پرائے بک بک شروع کرتے ہیں، پھر اپنے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ دلوں کے اندر سے اپنے اور پرایوں کی محبت کو کھرچ کے نکالنا چاہتا ہے۔ جب وہ محبت، وہ امیدیں جو اپنوں سے ہیں یا پرایوں سے ہیں، اللہ کھرچ کے نکال دیتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو عش عش کر اٹھے گا۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہے اور یہی معاملہ امتیوں کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم اندر سے اتنا ٹوٹ جائیں گے اور ہمارا دل گواہی دے گا، اے اللہ اب اس دنیا میں تیرے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پرائے تو پہلے چھوڑ گئے تھے، اب اپنے جو ہے وہ پرایوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں۔ میری کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ میری طرح ڈائلاگ نہیں ہو جیسا میں بول رہا ہوں، یہ دل بول رہا ہو اور عمل ظاہر کر رہا ہو کہ تو سب سے لا تعلق ہو جائے، سب سے لا تعلق ہو جائے۔ پھر کیا رہا قرآن اتارتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کر ذکر اپنے رب کے نام کا سب سے لا تعلق ہو کے۔ تو اللہ بولو رب نے شرط یہ رکھی ہے کہ وظیفہ کرنا ہے تو سب سے لا تعلق ہو کے، ذکر کرنا ہے تو سب سے لا تعلق ہو کے، عبادت کر رہی ہیں تو سب سے لا تعلق ہو کے، دعا کرنی ہے تو سب سے لا تعلق ہو کے۔ تو بندہ لا تعلق کیسے ہو سکتا ہے جب پرایوں پہ بھی امیدیں ہوں گی، اپنوں سے بھی امیدیں ہوں گی، سب نے جو ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا تو اللہ کہاں یاد آئے گا؟ تو یہ تو انسان کی کمزوری ہے۔ تو اللہ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے آزمائش کے اندر، غم کے اندر ڈال کے کہ اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں اور پرائے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر سب سے انسان جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو لا تعلق ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فون آئے بھی تو بندہ کہتا مغروں لا انہاں نے پہلا رکھ کے کی میں کما لیا گئے، یعنی اب اس کو فون آنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ جب فون آتا ہے یا بیل آئے گی یا وہ گھر آ جائے یا ان کا سندیسہ آ جائے تو بندہ کہتا پر ہم مغروں لا انہوں نے پہلا ساڑھنا کڑا چنگا کیتا ہے۔ اب یہ کس بات کا اظہار ہے کہ اندر اب محبت نہیں ہے، اب اندر کراہت آ گئی ہے، نفرت آ گئی ہے کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ جب یہ مقام آ جاتا ہے پھر آپ ذکر کے لیے بیٹھو گے تو سامنے چاچا، ماما، تائی، خالہ، بیٹا، بیوی، کوئی کاروبار نظر نہیں آئے گا، اللہ نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا۔ اب قرآن کا جو حکم ہے یا اللہ رب العزت کا حکم جو ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب آپ کی کوئی امید کسی نہ اپنے پہ ہے نہ پرائے پہ ہے۔ اب آپ سجدہ کرو گے تو تب بھی روئیں گے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو تب بھی رو گے، تسبیح پکڑو گے، دانے گرا رہے ہوگے تو تب بھی رو گے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ میں نے سب کو دیکھ لیا ہے، اپنوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور پرایوں کو بھی دیکھ لیا ہے، کوئی کسی کا نہیں اس دنیا میں، بس اے اللہ مجھے
تو چاہیے. جب اللہ بولو یہ کیفیت آ گئی تو بس آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا, امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے. اب اللہ رب العزت جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس آیت مبارکہ کی خیرات, اس کا فیضان جو ہے وہ تجھے عطا کرے گا. کیوں؟ تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا. اب اللہ غم میں سے خوشی نکالے گا, غم میں سے خوشی نکالے گا. اور جب خوشیاں آنا شروع ہوں گی, پے در پہ خوشیاں آئیں گی, حالات بدلتے جائیں گے. جو پہلے یوں اجڑتے گئے اب یہ ریورس ہونا ہے نا, اب یہ ریورس ہوں گے, وہ بہتر ہوتے جائیں گے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا بات کہی ہے کہ دیگاں کھڑکن گیاں, پانڈے وجن گے تو بندہ چڑھے گا. تو بندے تو آنے ہی آنے ہیں. جو یہ چھوڑ گئے تھے اب آپ کو بلانا نہیں پڑے گا کہ چچا آ جاؤ, تائی آ جاؤ, پھپھو آ جاؤ, فلاں آ جاؤ. وہ اب خود آئیں گے. کیوں؟ اب اللہ نے رنگ لگا دیے. تو اللہ بولو جب رنگ لگ جاتے ہیں, پھول کھلتا ہے, تو پھول جا کے پتنگے کو بلا کر, مکھیوں کو بلا کر, کیڑے مکوڑوں کو بلا کر نہیں لے کے آتا, یا جو اس کے عاشق ہوتے ہیں, جو قدردان ہوتے ہیں پھول کے, ان کو بلا کر نہیں لے کر آتا, بلکہ قدردان سر کے بل خود چل کر آتے ہیں کہ پھول کھل گیا ہے. اس طرح اللہ جب بندے کو رنگ لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا زمانہ جو ہے وہ اس کے گن گاتا ہے, سارا زمانہ گن گاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, آپ کو ساری باتیں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل تک یہ کیا کہتے تھے؟ رجت نہیں ہے. یہ شافی جھوٹ بولتا ہے. تو ایک پیر صاحب نے ہاتھ پیر باندھ کے اپنے, وہ کہتے ہیں نا پیر باندھ کے جھوٹ بولنا, تو جھوٹ خود بولا, امت کو گمراہ کیا. تو قذاب مجھے کہہ رہے ہیں, دجال مجھے کہہ رہے ہیں. تو جب مخلوق خدا نے پھر ان کی طبیعت سیٹ کی, انہیں پتہ چل گیا اے بھائی شافی نو ہاتھ نہیں پانا, یہ جڑے چاہن والے نے وہی وارا نہیں سانو ہے, وہی اتنا بےزت کر رہے ہیں مجھے ہے, تو میرے تو چینل کو, مجھے میری تو ذات کو, میری ریپیوٹ کو تو اتنا نقصان پہنچ گیا ہے. تو کیا ہو گئے؟ باز آ گئے, سمجھ آ گئی. نظام چلتا گیا. جو کل تک کہتے تھے رجت نہیں ہے, جب اللہ رب العزت نے شافی کی فکر کو اپنے مخلوق کے دل میں اتار دیا, اپنے محبوب کے امت میں اتار دیا, قلوب کے اندر, لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب سارا میڈیا رجت سے بھرا ہے کہ نہیں بھرا؟ جنہیں لفظ رجت نہیں بولنا آتا, میں کہتا ہوں جو بھی بول رہے ہیں, کوئی رجت بول رہا ہے, کوئی رجت بول رہا ہے, حالانکہ دونوں غلط ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو جو بھی بول رہے ہو, وہ دو چار بیان سن کے ٹوٹے لگا کے وہ اپنے انداز سے بنا تو رہے ہیں نا. ہماری اب کامیابی کیا ہے کہ 13-14 مہینوں میں جو منکر تھے وہ مان گئے ہیں, تو انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں اس کی تباہیوں کو بھی مان جائیں گے. کہ جو شافی کہتا ہے کہ یہ 7 نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے, ابھی تو یہ کہتے ہیں ہاں جی رجت ہوتی ہے, پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا شافی ڈراتا ہے. میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جو اجڑے ہیں, ان سے پوچھو جو اجڑے ہیں, ہم سے پوچھو جو اجڑے ہیں. وہ کہتے ہیں نا راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے, تمہیں کیا پتا؟ تم نے کتابیں کھولی, ویڈیو بنائی تھی, آؤ گے. تم اس میدان میں اترے ہوتے, اس میدان کے گھوڑے ہوتے, تم اجڑتے, تمہیں پتہ چلتا کہ غلطی ہو جائے وظائف کی دنیا میں, روحانیت یا عملیات کی دنیا میں, تو پھر کیا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اب رنگ لگے ہیں شافی کو, تے سارے کٹھے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کہ جہاں ڈول بجے گا وہاں پھر دھمال ڈالنے والے, ناچنے والے, بنگڑا ڈالنے والے بلانے نہیں پڑتے. مسئلہ ڈھول کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ ڈھول کا ہے کہ ڈھول بجنا چاہیے. ڈھول کب بجے گا؟ چرچا کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. فاذکرونی اذکرکم. جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اللہ کے یاد کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کی مخلوق میں چرچا ہوگا, اللہ رنگ لگا دے گا. تو اللہ جب یہ حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں, ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے, ظاہر کے جو اپنے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں, پرائے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں, اور ہمارے دل سے تمام لوگوں کی محبت نگل جاتی ہے. تو اس لمحے انسان اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اتنا مایوس ہوتا ہے. شافی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لمحہ جانے نہیں دینا. یہ لمحہ تجھے 10 سال کے بعد ملا, کسی کو 8 سال کے بعد ملا, کسی کو 15 سال کے بعد ملا. اتنی مار کھا کے بیلنے میں سے گزر کے تو یہاں تک پہنچا ہے. یہاں آ کے تو نے غلطی کر دی تے پرچہ نواں مل جائے گا, آزمائش نئی شروع ہو جائے گی.
یہاں آ کے مایوس نہیں ہونا، رحمت کا دامن تھامے رکھنا ہے، بس آج نکل تو کل نہیں پرسوں، یہ وقت ختم ہونے لگا ہے کہ تیرے ٹول وجہ نہ لینے، بس تے جے تو مایوس ہو گیا تو آپ ٹول بن جائے گا، تو خود ڈول بن جائے گا۔ بندہ مر جاتا ہے تو پھول جاتا ہے نا، تو آپ ٹول بن جائے گا، تو ہی مر جائے گا، دنیا سے گزر جائے گا۔ تو اگر تو ٹھہرا رہا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو بس آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈول بجنے والے۔ تو اللہ آپ کے اوپر اگر اس طرح کی کیفیت آ چکی ہے، دنیا کا کوئی معاملہ ہے، اس میں آپ ساری کوششیں کر کے، محنتیں کر کے، وسائل اسباب استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں، رشتوں کا معاملہ ہے، جادو کا علاج کا معاملہ ہے، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے جس کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں یا جس کا آپ کو سامنا ہے، لیکن اس کا کوئی حل مثبت نکل نہیں رہا اور آپ بالکل اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو پھر قرآن کی اس سورت کو پکڑ لو جس سورت نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ بخشا ہے، جس قرآن کی سورت نے حضور علیہ السلام کو امید کی کرن جو ہے وہ دی ہے، جس سورت نے حضور علیہ السلام کے اوپر رحمت نہیں بلکہ رحمت کو تمام کر دیا ہے، رحمت برسنے کی حد ہو گئی ہے، اس سورت مبارکہ کو آپ پکڑ لو، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کلام اللہ کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے تمہیں ان حالات سے نکال دے گا۔ سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ ہے، شان نزول کے یعنی نزولی ترتیب کے حوالے سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 11ویں سورت ہے، اور جو تدوینی ترتیب ہے یعنی جو قرآن کی ترتیب ہمارے پاس ہے اس لحاظ سے اس سورت کا نمبر ہے 93 ایک رکوع ہے اس کا اور 11 آیات ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو یہ 11 آیات مبارکہ کے اوپر یہ سورج جو ہے یہ مشتمل ہے، اور اس کے 40 جو ہے وہ کلمات ہیں یعنی 40 الفاظ ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد جو ہے وہ 172 ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہو گیا، یعنی سورہ والضحیٰ سورہ مکی ہے، اور شان نزول کے حساب سے اس کا نمبر جو ہے وہ 11واں ہے، تدوینی اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، ایک رکوع پہ مشتمل ہے، آیات اس کی کتنی ہیں 11 ہیں، الفاظ یعنی کلمات اس کے 40 ہیں، اور حروف کی تعداد اس کی 172 ہے، 172۔ سمجھ آگئی ساری بات ہے، کیونکہ یہ میں نے 2 بار اس لیے دہرائی ہیں کہ اگلی بات جو میں نے کہنی ہے ان میں اس بات کا جو ہے بار بار تذکرہ آنا ہے، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیوں جو پڑھنے کے طریقے ہیں یا ترتیبیں ہیں ان کا انحصار اس صورت کا جو تعارف میں نے مختصر سا کروایا ہے اس کے اوپر ہے۔ پہلا آسان طریقہ ہے، مختصر یہ کہہ لیں طریقہ ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام پڑھیں، اول و آخر ایک کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اور درمیان میں ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ سورۃ مبارکہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے حالات آسودہ ہیں، اللہ نے مجھے اچھی زندگی دی ہوئی ہے، گھر میں میاں بیوی میں محبت ہے، بچوں میں پیار اتفاق ہے، اچھا کاروبار ہے، صحت اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، یہ ایسے ہی اللہ رونقیں لگائے رکھے، محض آپ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رحمت اور سلامتی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف 11 بار صبح اور 11 بار شام اٹ از مور دین سفیشینٹ، بہت ہے، اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایتے ہو گئے نا فارغ۔ اگلے وہ حضرات جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں لیکن لکو لک نہیں پھنسے، گٹے گٹے اجے پھنسے نہیں، ابھی ابتدا ہے، یعنی مشکلات زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہو یا رجعت کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، ابھی ایسی کوئی بات نہیں، یعنی ہے صحیح پریشانی لیکن اتنی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں کہ یہی سورہ مبارکہ جو ہے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جب نماز کا وقت ہو جائے یعنی اذان ہو جائے تو اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اول و آخر ایک بار درود پاک۔ کتنے طرح کے لوگ بھگت گئے؟ 2 طرح کے۔ اب اگلا کیا ہے؟ وہ حضرات جو حالات کے بیلنے میں آ چکے ہیں،
حالات کے دو پارٹ کے درمیان پس رہے ہیں، پکڑ میں آ چکے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہے، چاہے رجت کی صورت میں ہے، چاہے لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہے، چاہے قرض کی صورت میں ہے، چاہے بچیوں کے رشتوں کی صورت میں ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، اندرونی یا بیرونی معاملہ ہے، فیملی کا ہے یا کاروبار کا ہے، تو وہ اس مصیبت کے اندر باقاعدہ آ چکے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار صبح اور 41 بار شام کو پڑھیں گے۔ یہ اب جو تیسری ترتیب ہے یہ باقاعدہ اب علاج کی یعنی مریضوں کی شروع ہو گئی۔ جو دو ترتیبیں میں نے پہلے بتائی ہیں اس میں پہلی ترتیب کیا ہے؟ ششکا، یعنی خیر و برکت کے لیے جنہوں نے وظیفے کا ٹھرک ہے، شوق ہے، وہ بھی پورا ہو گیا، اور وہ اس لیے بھی پڑھ لیں کہ اللہ نے جو رونقیں لگائی ہوئی ہیں اللہ برکت ڈالے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اپنا ٹھرک پورا کرنا چاہتے ہیں، چسکا پورا کرنا چاہتے ہیں وظیفوں کا، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ برکت والے لوگ ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے ساتھ کوئی معاملہ منفی نہیں ہے، وہ ہے 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام۔ اس کے بعد اگلا میں نے جو بتایا ہے نظام یا اگلی ترتیب بتائی ہے، وہ لوگ ہیں جو ابھی مصیبتوں میں ابتدائی طور پہ جن کا بھی اتنا ہاتھ آیا اندر بیلنے کے اندر، یعنی تھوڑے سے پھنسے ہیں، ان کے لیے میں نے کیا بتایا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم۔ مزید کسی عمل کی، مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارا دن جو وقت مل جائے وہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، جب آسانی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سکون.com، مزید کچھ نہیں کرنا۔ ابھی تم ٹنگے بھی نہیں گئے، اگر مزید کچھ کرو گے تو ٹنگنا چھوٹا ہے، پھر ٹنگے بھی جاؤ گے، اس لیے ان کو میں نے فارغ کر دیا ہے کہ یہ جو دو طبقے ہیں یہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب تیسرا طبقہ یا تیسری ترتیب کیا ہے کہ جو لوگ میں نے بتایا باقاعدہ طور پہ اب پھنس گئے ہیں، جیسے جادو کے اندر، بندش کے اندر، رجت کے اندر، ٹھیک ہے؟ کاروبار تباہ ہو گیا، رزق جو ہے وہ کشادہ تھا وہ سکڑ گیا، تنگ ہو گیا، صحت ہے تو وہ برباد ہو رہی ہے، عزت ہے تو وہ پامال ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ باقاعدہ مصیبتوں کے اندر پھنس چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ 41 بار صبح اور 41 بار شام کو پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھیں گے اور آخر پڑھیں گے۔ اس طرح رات کو بھی 3 مرتبہ درود پاک اول اور آخر، اور 41 بار جو ہے وہ سورہ والضحیٰ پڑھیں گے۔ بعد نماز مغرب پڑھ لیں یا رات سونے سے پڑھ لیں۔ اسی طرح صبح جب پڑھیں گے تو بعد نماز فجر پڑھیں گے۔ کتنی ترتیب ہو گئی؟ 3 ترتیب ہو گئی۔ اب اگلی ترتیب یہ ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے ہوئے ہیں، رجت بہت شدید قسم کی ہو گئی ہوئی ہے، تو پھر آپ سورہ والضحیٰ کے حروف ہیں 172، تو آپ 172 مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھیں گے۔ ایک ہی بار پڑھیں گے لیکن 172 مرتبہ حروف کی تعداد کے برابر پڑھیں گے، اور اپنے تمام مقاصد پریشانیاں جو ہے ان کی نیت کر کے ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اول و آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیم ہوگا۔ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، پانی گھر میں استعمال کریں، کاروبار کی جگہ پہ استعمال کریں، رجت کے مریض ہیں، جادو کے مریض ہیں، خود ہیں یا گھر والے ہیں ان کو پلائیں، خود بھی استعمال کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی ترتیب یہ ہے کہ اگر رجت بہت زیادہ ہے، کرونک رجت ہے، 8-10 سال کی ہسٹری ہے وظائف کرنے کی، ٹھیک ہو گیا، یا جادو کی 8-10 سال کی ہسٹری ہے، تباہی کی 8-10 سال کی ہسٹری ہے، یعنی 8-10 سال سے ہی آپ ایک جیسے حالات کے اندر پس رہے ہیں، یعنی اتنا دورانیہ پیچھے ہے، تو پھر اللہ والو آپ کو چلنا پڑے گا سائیکل کے مطابق۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پچھلے دنوں میں نے مٹکے والا عمل بتایا کہ اتارا کرنے کا، تو وہ بیان تلاش چینل پہ پبلک ہو چکا ہے، وہ آپ ذرا سن لیجئے گا تاکہ وہاں سے بھی آپ کو معلومات مل جائے کہ سائیکل کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سورہ والضحیٰ 313 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 313 بار پڑھنی ہے۔ ایک وقت کا تعین کر لے، بعد نماز فجر پڑھ لے یا بعد نماز عشاء پڑھ لے، جیسے آپ کو آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ایک وقت جو ہے وہ کر لینا ہے مقرر، اس پہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹنگے نہیں ٹنگے ہوئے نے، یعنی بالکل بیچارے مرے پڑے ہیں، پھنسے پڑے ہیں۔ یہ آخری جو ہائی ڈوز ہے یہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے مصیبتوں کے اندر پھنسے، وظائف پڑھ کے، تویز دھاگا کر کے ہر جتن انہوں نے کر لیا ہے، لیکن حالات کا پہیہ جو ہے وہ ان کے حق میں چل نہیں رہا۔
تو وہ پڑھیں گے 313 بار سورۃ والضحا رات سونے سے پہلے یا پھر صبح بعد نماز فجر، جس طرح ان کو آسانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پڑھنی کیسے ہے؟ آج مثال کے طور پہ 1 تاریخ ہے، تو آپ 1 تاریخ کو یہ عمل شروع کریں گے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کی حیثیت ہے، حسب توفیق آپ صدقہ دیں گے۔ صدقہ دے کے اب آپ نے پڑھائی آج یہ شروع کر لی، 21 دن کے بعد یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یعنی آج 1 تاریخ کو آپ نے شروع کیا تو 21 مئی کو جا کے یہ عمل آپ کا کیا ہو جانا ہے؟ مکمل ہو جانا ہے۔ تو یہ جو 3 ہفتوں کا ہے، اس کو عملیات کی زبان میں چلہ کہتے ہیں، اور میں آپ کے لیے آسانی کے لیے لفظ بول رہا ہوں کہ سائیکل، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی چلہ کیا ہوتا ہے، کوئی بعض لوگ پھر اس بات میں لے جاتے ہیں جو چلہ تو 40 دن کا ہوتا ہے، تو آپ سائیکل لفظ سمجھے کہ یہ سائیکل ہے 21 دن کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کا جو عدد ہے مفرد اس کو 3 رکھنا ہے، 2 + 1 3 رہ جائے گا، تو 3 کے عدد کے اندر رہنا ہے، کیونکہ ہمیں تخلیق کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ تخلیق کی ضرورت ہے، ہم نے اس کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ جو عدد 3 ہے مفرد، وہ تخلیقی عدد ہے۔ اب آپ 21 دن کے لیے یہ سائیکل اپنا مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس دن آپ خیرات کر دیں گے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو روزانہ آپ نے حسب توفیق چاہے 1 لقمہ بھی کھانے کا کسی کو کھلائیں، خیرات کے بغیر یہ عمل نہیں چلنا، جادو نہیں ٹوٹے گا، رجت سے آپ نہیں نکلیں گے، برے حالات میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں نکل سکتے۔ اس عمل کو جو پہیے لگانے ہیں وہ خیرات نے لگانے ہیں، آپ کے اخلاص اور خلوص نے لگانے ہیں، صرف پڑھائیوں سے کچھ نہیں ہو جانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر روز جو ہے وہ دیج کا چاولوں کا پکانا ہے یا دیگ دینی، میں نے کیا کہا کہ 1 لقمہ بھی آپ کسی کو دے سکتے ہو۔ گھر میں آٹا اپنی بیوی کو کہہ دو کہ بھائی 2 پیڑے زیادہ بنا لیا کر، 2 روٹیاں زیادہ لگوا لیا کر یا لگا لیا کر، 1 پلیٹ سالن کی 2 روٹیاں جو مانگنے آئے، بلا آئے، گلی میں آئے، اس کو دے دینی ہے، یا کوئی آس پاس ہے تو اس کو وہاں بھیج دی، یا گھر میں ماسی کام کرتی ہے تو اس کو روزانہ کھانا جو ہے وہ اچھا جو مناسب کھانا ہوتا ہے وہ دے دینا ہے۔ 21 دن آپ نے کھانا کھلاتے جانا ہے اور پڑھائی کرتے جانا ہے۔ اگر تو اللہ والو رجت ہے معمولی، جادو ہے معمولی، ٹھیک ہے، بیماری ہے معمولی، پہلے سائیکل میں اڑ جائے گا سارا کچھ اللہ کے حکم سے، پہلے سائیکل میں سب کچھ اڑ جائے گا۔ اب جب پہلے سائیکل میں ہی آپ کو یعنی 21 دن کے بعد کامیابی مل جاتی ہے تو پھر آپ کو دوسرا سائیکل شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے عمل جو ہے 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھیں گے، خیرات کریں گے، عمل آپ نے بند کر دینا ہے، اور 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، رجت نہیں پڑے گی۔ رجت پڑھنے کی اہم وجہ خواتین اور مرد حضرات جن کو عملیات کا علم نہیں ہے، اور جس طرح ان پیروں نے پاگل بنایا ہوا ہے، ایک بار ڈائری پہ لکھ کے رکھ لو، کیونکہ پاکستانیوں کی جو یادداشت ہے وہ 72 گھنٹے کی، 72 گھنٹے کے بعد یہ قوم بھول جاتی ہے، کیونکہ جذباتی قوم ہے، مرچیں کھانے والی، اچار کھانے والی، اپنا نمکین چاولاں تے سالن، میٹھے چاولاں تے سالن تے نمکین چاول ہونا، او دہی پیا ہے، دہی پئی، ہاں جی پئی، ایسا دہی تو دینا، اچھا اور نمکین چاول ہیں چھولے والے، میں تو دیکھ کے حیران، نویں سائنس، وہ نمکین چاول ہے چھولے والے، دہی پئی، ہاں جی پئی، او دہی ڈالتی، اچھا دہی کے ساتھ کھائے، تھوڑی جی چینی تو دے آ جائے۔ تو میرا تو ایسے ہی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ کیڑی کیمسٹری بنن دئی ہے، یہ کون سی ریسیپی ہے کہ وہ چنوں والے چاول ہیں نمکین، پہلے صبح اس کے اوپر دہی ڈالی ہے، تو او چلو ٹھیک ہو گیا، چٹنی بنا لی ہے، چلو کسی طرح میں نے برداشت کر لیا، بعد میں جب ان کو کوئی ذائقہ نہیں بنا ہوگا یا کیا ہوگا، تھوڑی جی چینی نہیں پئی ہے گی یا شکر پئی ہے، ہاں نہیں چینی پئی ہے، چلو چینی دو، نئی ریسیپی ایجاد ہوگی۔ تو لگ جو قوم اینج ٹوچل آن والی ہوئے وہ رہ نہیں سکتی، وہ ٹوچل آئے بغیر رہ نہیں سکتی وظیفے دو۔ تو اس لیے جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو رجت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا، یا جو ہمارے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہم عمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ عملیات کی دنیا میں جو عمل آپ نے زندگی میں ایک بار کر لیا اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔
आप छोड़ेंगे तो उसकी रजत होना यकीनी हो जाती, क्योंकि उसका निज़ाम मुतहरक हो चुका होता है। फिर उसको छोड़ने का एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका होता है, और एक वक्त के बाद जाके इंसान उस अमल से फारिग होता है या उसकी जान जो है वो छूटती है। ये नहीं होता कि आज आपने अमल किया और बड़ा भी आपने हातम ताई की तरह जो है वो सखावत कर दी, चलो जी एक सदका देता था, अगले दिन अमल बंद कर दो। हाँ, ये कि अल्लाह असर बद से बचा दे उसकी मेहरबानी है, लेकिन ऐसा असूल नहीं होता। तो इसलिए जो अमल कर लें उसकी एक थोड़ी सी तादाद जो है वो तकरार के तौर पे रखते हैं। एक तो रजत से इंसान बचा रहता है, और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अमल आपके हाथ में रहता है। कभी अल्लाह न करे ज़िंदगी में दोबारा मसला हो जाए तो आप ये अमल इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपने 21 दिन ये अमल किया, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई। आज आपने खैरात कर दी, अमल अब आपने 313 की तादाद वाला बंद कर देना है। जो तकरार वाली तादाद है 11 बार सुबह और 11 बार शाम आपने करते रहना है। किसी दिन आप सुबह पढ़ना भूल गए या रात को पढ़ना भूल गए तो अगले दिन आपने डबल पढ़ के उसको पूरा कर देना है। अगली बात, आपने 21 दिन का पहला साइकिल किया, आपके मामलात में बेहतरी आई है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो अभी नहीं हुआ। यानी बेटी है तो रिश्ता नहीं हुआ, कर्जा फंसा हुआ तो वापस नहीं मिला, सेहत है तो मुकम्मल शिफा नहीं मिली, अभी सेहत मुकम्मल मिली नहीं है, बीमारी मुकम्मल ख़त्म हुई नहीं है, या रुक जाता है तो वो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई। तो ये सारी बातों की ये बातें मैंने उस बयान में भी कही हैं जो मैंने आपको कहा है कि आपने मटके वाला अमल जो है वो सुनना है बयान, ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो फिर आपने ये खुद फैसला करना है कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं हूँ। तो आपने फिर अगला साइकिल शुरू कर लेना है, चाहे अगले दिन से ही शुरू कर लें, चाहे 2-3 दिन का वक्फा दे के शुरू कर लें। अब यहाँ बात बड़ी अहम है, अब ख़वातीन हैं वो 21 दिन का साइकिल करती हैं, आगे नापाकी के दिन शुरू हो जाते हैं, तो वो नया साइकिल शुरू नहीं करें। इस तरह आप मर्द हैं, आपने 21 दिन का अमल कर लिया, अब आपकी शादी वादी है, कुछ सफ़र है, आपने जाना है, 2-4 आप छुट्टियां करना चाहते हैं, या वैसे तबीयत उकता गई है, नकाहत हो रही है, सुस्ती हो रही है, तो 2-4 दिन आप सांस निकालना चाहते हैं तो 2-3 छुट्टियां कर सकते हैं। लेकिन जिन दिनों में छुट्टियां करेंगे उन दिनों में 11 बार सुबह शाम पढ़ते रहना है, क्योंकि 11 बार भी छोड़ देंगे तो वो तो अमल उल्ट पड़ जाएगा सारा, वो तो रजत आ जाएगी उसी वक्त उसकी है। समझ आ गई बात? उन दिनों में 11 बार पढ़ते रहना है। फिर औरतें हैं तो वो अयाम से निकल आएंगी, या आपने वैसी छुट्टी की थी, 2 छुट्टियां करना चाहते थे, 3 करना चाहते थे, वो आपने कर ली। अब आप अगला साइकिल करना शुरू करना चाहते हैं तो आज बिस्मिल्लाह करके आप अगला साइकिल शुरू कर दें। वही तरतीब होगी, आप साथ जो है वो खैरात करते जाएंगे और रोज़ाना जो वक्त आपने मुकर्रर किया उस पर आप पढ़ते जाएंगे। आज मिसाल के तौर पे 2 साइकिल आपके मुकम्मल हो गए। अब आपने अपने अंदर झांकना, अपने हालात को देखना है। अगर तो आप मुतमिन हैं तो अमल बंद कर देना है, शुक्राने के 2 नफल अदा करने हैं। दोबारा फिर क्या है, 11 बार सुबह और 11 बार शाम, सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। आज 2 साइकिल मुकम्मल हुए हैं, आपने अपने अंदर झांका, अपने हालात को देखा, आपने कहा कि अभी 70% काम हुआ है, 30% रहता है, आप 1 साइकिल और शुरू कर लेंगे। आज 3 साइकिल मुकम्मल हो गए। फिर अपने आप को परखें, अगर तसल्ली हो गई है खलास 11 बार सुबह 11 बार शाम सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, अमल बंद हो जाएगा, रियाजत खत्म हो गई। लेकिन अगर आप मुतमिन नहीं हुए तो 4था साइकिल, फिर 5वां साइकिल, फिर 6ठा साइकिल, और आखिरी है 7वां साइकिल। 7 साइकिल कुल हैं रूहानियत के। उस वक्त तक सूरह वद्दुहा अगर आप पढ़ते रहते हैं, 7 साइकिल अपने या 7 रियाजतें या 7 चिल्ले अपने मुकम्मल करते हैं, तो तब तक सूरह वद्दुहा की रियाजत, उसकी रूहानियत, उसकी नौरानियत उस मकाम पे पहुंच जाएगी कि उसके बाद आप 11 बार भी रोजाना पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई आपका बाल बीगा नहीं कर सकता। जो कर्म अल्लाह ने करना है करके रहेगा, वो किसी के मशवरों का पाबंद नहीं है। जो कोई जादू कर रहा है करे, जो आपका कोई बुरा जो है वो चाह रहा है वो चाहता रहे, कोई हसद करता है तो करता रहे, कोई मुखालफत करता है तो करता रहे, अल्लाह को परवाह नहीं है। फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो कर गुजरता है, कोई उसे पूछने वाला रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर इंशाअल्लाह फैसला आपके हक में होकर रहेगा। यानी अर्ज करने का मकसूद यह है कि इसकी रियाजत या इसके अमल का तरीका क्या है कि 1 साइकिल से लेके 7 साइकिल तक है। आपने कितने साइकिल करने हैं इनका फैसला आपने करना है अपने हालात को देखकर। आपको 1 साइकिल पे कामयाबी मिलती है, 2 पे मिलती है, 3 पे मिलती है, 4 पे मिलती है, 5 पे मिलती है, 6 पे मिलती है या 7 पे मिलती है। देखिए एक बच्ची है, उसकी शादी है,
نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا پہلے سائیکل میں نہیں ہوا تو چھوڑ دے گی، دوسرا کرے گی، تیسرا کرے گی، ہو سکتا چوتھے سائیکل میں اللہ وہ وقت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، چوتھے سائیکل میں کامیابی مل جاتی۔ آج رشتہ ہو گیا، کام ہو گئی، منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، یا ساتھ ہی شادی کر دی، رخصتی کر دی، ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اب یہ عمل جو ہے سائیکل مکمل کر کے، مثال کے طور پہ چوتھا تھا، اس کے کچھ ایام رہتے تھے، تو سائیکل درمیان میں نہیں توڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ چوتھا سائیکل چل رہا تھا، آج کام ہو گیا، بیٹے نے باہر جانا تھا، ویزا لگ گیا، یا اس کی